آج کی اس پریشان اور مصروف ترین دنیا میں جہاں انسان کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات بہت ساری مشکل وقت کا یا مختلف طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی تکلیف اور پریشانی میں ایک تکلیف نیند کا نہ آنا ہے۔ بعض دفعہ نیند کا نہ آنا کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بعض دفعہ کوئی انسان کسی ٹینشن میں ہو، یا بعض دفعہ آپ کی ڈائٹ اچھی نہ ہو، یا بعض دفعہ آپ کا سونے کا یا جاگنے کا شیڈیول اچھا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو عزیز دوستوں، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بہن بھائی مسلم نان مسلم جو نیند نہ آنے کی بیماری میں مبتلا ہیں یا میڈیسن لے کے سوتے ہیں، یعنی کہ جب تک وہ میڈیسن نہیں لیتے تب تک وہ نہیں سو پاتے، تو عزیز دوستوں ان کے لیے خصوصی ویڈیو یہ آج کی بنائی گئی ہے۔ وہ تمام لوگ جو سونے سے قاصر ہیں یا نیند سے قاصر ہیں یا میٹھی نیند نہیں آتی، وہ تمام لوگ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا ان کو بہت میٹھی نیند ضرور آئے گی۔ اور اللہ پاک کے حکم سے اگر ان کو کوئی میڈیسن یا دوائیاں لگی ہوئی تھیں تو انشاءاللہ بحکم خدا وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ بے شک نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان جب میٹھی نیند سے سو کر بیدار ہوتا ہے تو اس کی آدھے سے زیادہ جسمانی تھکاوٹ مکمل طور پہ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹرز بھی عام طور پر مریض کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کریں۔ یا آپ لوگوں نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ آپ کی بہت ساری دوائیاں، بہت ساری ادویات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر نیند کی دوائی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو کھانے کے بعد مریض سو جائے اور جب وہ بیدار ہو تو اس کی آدھے سے زیادہ تھکاوٹ، آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہو چکی ہو۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ایک وائرس، کرونا وائرس موجود ہے، پھیلا ہوا ہے، تو جب انسان کوارنٹین میں ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ کوشش کریں 8 سے 10 گھنٹے تک ضرور سوئیں۔ اس سے آپ کا میٹابولزم ریٹ اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ کا سیلف ڈیفنس اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ کے جراثیم مکمل طور پر ٹوٹنا ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ سونا تو چاہتے ہیں اور بڑی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں سو سکوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو میرے وہ نان مسلم بہن بھائی، سب سے پہلے آپ لوگ سرسوں کا تیل لیں۔ اس تیل کو آپ نے اپنے پاؤں کے نچلے حصے پہ لگا لینا ہے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوڑا سا تیل لیں، سرسوں کا تھوڑا سا تیل لیں، اپنے دونوں پاؤں کے نچلے حصے پہ وہ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ سو کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا فوراً آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر میرے مسلم بہن بھائی کوئی عمل، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے سورہ کہف کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور گنتی کے چند سالوں تک انہیں سلا دیا۔ یہ آیت آپ کو عزیز دوستو نظر آ رہی ہے؟ یہ آیت کا وظیفہ آپ سونے سے پہلے شروع کر دیں، انشاءاللہ بحکم خدا 5 منٹ سے پہلے آپ کو بہت میٹھی نیند آ جائے گی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ تمام دم جائز ہیں جس میں شرک نہ ہو، اور یہ دم الحمدللہ بہت زیادہ شفا سے بھرا ہوا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا ہے 5 منٹ کے اندر اس کو میٹھی نیند آ گئی ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ پریشان ہو، یا ویسے ہی میڈیسن کے بغیر اس کو نیند نہ آتی ہو۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو بغیر میڈیسن کے نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوں تو آپ کی تھکاوٹ، آپ کی کمزوری مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہو، تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کی تھکاوٹ، آپ کی پریشانی، آپ کی کمزوری ختم ہو چکی ہوگی۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو سب لوگوں نے سنا ہوگا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین میں سے تھے۔ اس دور میں بادشاہ کو ہی اپنا رب، اپنا پروردگار مانا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور یہ وقت حاکم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، ہم تیری عبادت کیوں کریں، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ فلاں جگہ کی غار میں جا کے پناہ لے لو۔ تو اللہ پاک نے انہیں وہاں پہ سلا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 308 سال تک سوئے رہے۔
اور ان اصحاب کاف کے ساتھ ان کا کتا قطمیر بھی تھا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو فرشتے ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنا وقت ہوا؟ تو کوئی بولا کچھ لمحات، کوئی بولا دن کا پورا حصہ، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ انہیں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا۔ ان کا وقت، ان کا حاکم، ان کا زمانہ تبدیل ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کے لحاظ سے اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ تو سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری سی گفتگو کیا کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کیا کریں۔ عزیز دوستو، اگر آپ قصص القرآن یعنی کہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن پاک میں بھی جو واقعات آئے ہیں ان پہ بھی ویڈیو دیا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔